فضائے جہل میں روشن دماغ کتنے ہیں، فضائے جہل میں یعنی جہالت میں، فضائے جہل میں روشن دماغ کتنے ہیں، ذرا حساب لگاؤ چراغ کتنے ہیں۔ وہ انحطاط ہے خوشبو کا شہر میں کہ صبا ہر ایک سے پوچھتی پھرتی ہے باغ کتنے ہیں، ذرا حساب لگاؤ کہ چراغ کتنے ہیں۔ اور محبوب الہی کی شان میں کہتے ہیں، میرے وارث میرے داتا میرے محبوب نظام، میرے وارث میرے داتا میرے محبوب نظام، میں ازل سے ہو تیرے عشق سے منسوب نظام، کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ لگا پائے حساب، مجھ پہ ہے لطف و عنایت تیری خوب نظام۔ حضرات گرامی، ذی القعدہ شریف کا 30واں چاند ہے، عن قریب ذی الحجہ شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ میں بھی سنا تھا، حضرت خواجہ رکن الدین کان شکر ان کا بھی دن ہے، کل گزرا وہ دن ہے آپ کا رحمۃ اللہ علیہ، اور کل ہی خواجہ نصیر الدین چشتی شاہی باغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہپور آپ کا دن، پھر 27واں چاند علامہ کمال الدین چشتی جو روشن چراغ دہلوی کے بانجے بھی ہے، خلیفہ خاص بھی ہے، اور اسی کے چلتے یہ آنے والے ایام میں بھی بڑے بڑے بزرگان دین کا دن ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے گزشتہ 2 جمعہ سے 3 جمعہ سے سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو چونکہ روشن چراغ کا بھی دن ہے اور اسلامی دنیا کے اندر بہت ساری ہلچل مچی ہوئی ہے، جس میں مسلمان اضطراب کی کیفیت سے گزر رہا ہے، اور وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جبکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے راجاؤں نے جو اسلام کو جانتے تھے، دین کو جانتے تھے، علماء تھے، عالم تھے، انہوں نے نہ ظلم کیا نہ زبردستی کی۔ یہ ہے کہ جب بھی وار ہوا تو پھر اس وار کا جواب ہوا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کی بھی انہوں نے بے حد مدد کی، ان کی عزت و آبرو کو بھی بچایا، اور انہی کے خاطر نہ جانے کہاں سے کہاں ہجرت کر گئے۔ سلطان الہند غریب پرور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اجمیر کی دھرتی پر آئے، اس وقت بھی چاہے اسے تعصب کہیے، نفرت کہیے یا کچھ اور کہیے، مگر سلطان الہند جیسے شخصیت
جو اسلام لے کر ہی نہیں اسلام بن کر آئے تھے، جو قرآن لے کے ہی نہیں قرآن کی تفسیر بن کر آئے تھے، جو انسانیت لے کے نہیں مکمل انسانیت کا مرکز بن کر آئے تھے، جو رحمت بن کر آئے تھے، اور جنہوں نے سبھی کے لیے کرم نوازی کا دروازہ کھولا، ان سرکار غریب نواز اور ان کے ساتھی 40 ساتھیوں کے بھی اس دور میں دشمن بن گئے اور سوچنے لگے کہ ان فقیروں کو مٹایا جائے، ان کو بھگایا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے یہ کیا جائے، ان سے وہ کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، جو کرنا تھا انہوں نے کیا، جبکہ وہ تو سلطان الہند تھے، عالموں کا عالم، عارفوں کا عارف، ولیوں کے ولی۔ یہ تو آج کا دور ہمارا آپ کا خیر، اور پھر آج کے دور میں تو پتہ نہیں، جس میں جاہل کا جاہل ہوتا ہے وہ جا کے وہاں ٹیبے کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، وہ پتہ نہیں اسے کچھ معلوم ہوتا نہیں، اور بتا اپو ٹپو غیرو جا کر کے اس سے ٹپڑی کرتا ہے، اور وہ اسے جواب تو آتا ہی نہیں ہے، اسے علم تو ہے نہیں، وہاں بیٹھنے کے لائق نہیں، ڈبیٹ کے اندر اس کو بنا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو جو بھی ہے اس کو کیا معلوم کیا ہے کیا نہیں۔ ٹھہرے گہرے لوگ مسلمان جا کر کے، ارے اسے خود پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، اور جا کر کے لڑ رہا ہے۔ ٹھہرے گہرے لوگ، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، اور اس میں ہمارے اسلام مسلمان بدنام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی ایسے باوقار ہیں، بہت جاننے والے ہیں، اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ان تک تو کوئی پہنچتا نہیں۔ تو ہمارے سرکار غریب نواز سرکار جب آئے، اور ان کے ساتھ 40 ساتھی جو تھے، بڑے بامروت تھے، بڑے باعلم تھے، انسان تھے، انسانیت کے خزانے تھے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ لوگ ان سے وابستہ ہو رہے ہیں، ان کے مرید بن رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ دل مل رہے ہیں، تو راجاؤں میں کھڑبڑی مچ گئی کہ یہ کیا ہوگا، سارے کے سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں کرنے کے ساتھ انہوں نے ایک چیز یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اب تیل نہیں بیچا جائے، چراغ جلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تیل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے وہاں اندھیرا رہے گا، ان کے وہاں جو ہے تکلیف پڑے گی انہیں، لہٰذا اعلان ہو گیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے خرید و فروخت بند کر دیا جائے، تیل بند کر دیا جائے۔ راجہ یہ چاہتا تھا کہ خواجہ کی خانقاہ میں اندھیرا ہو جائے، چراغ نہ جلے، لیکن جب رات ہوئی، دن گزرتے گئے، تیل ختم ہو گیا، اور چراغ جلانے کا جب سمے ہوا، اور روشنی کا جب وقت ہوا، خدام سے کہا کیا بات ہے، چراغ تم نے جلائے نہیں، روشنی نہیں کی؟ کہا حضور تیل نہیں ہے، تیل اب وہ دیتے نہیں، خرید و فروخت بند ہے، اور بند کر دیا ہے۔ کہا اچھا، تو ٹھیک ہے، اب جب چیلنج کیا ہی ہے کہ اندھیرا کریں گے، تو چیلنج کا جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ ہم سامنے سے تو چیلنج کرتے نہیں، لیکن جب چیلنج آ جاتا ہے تو پھر بزرگان دین چھوڑتے نہیں۔ سنا ہوں گا چھیڑتے نہیں ہے، لیکن کوئی چھیڑتا ہے تو پھر چیلنج کبھی بھی ہماری طرف سے نہیں ہوا، لیکن اگر سامنے سے چیلنج ہوا ہے تو پھر اس چیلنج کا جواب ایسا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے لاجواب ہو گیا ہے۔ کہا اچھا، تیل نہیں دیا، مسلمانوں کو نہیں دیا، کیوں؟ بس یہ
ٹھیک ہے؟ اللہ خواجہ خواجگان کا دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا ٹھیک ہے پانی تو ہے، کہاں جی ہے، تو پانی کی تو پہلے ہی کرامت دیکھ چکے ہیں پانی، اب تیل کی بھی دیکھنی ہے کیا؟ جتنا چیلنج آتا جائے گا ہمارا قبضہ کس کس پہ ہے ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ کھوٹے لے کے چلے قبضہ کر کے بنا، اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان میں کوئی مندر ہی نہ ہوتا۔ یہ بڑے بڑے ایتہاسک مندر بتا رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ کیا ہی نہیں ہے، قبضہ کرتے تو کوئی ہوتا ہی نہیں، وہ تو انصاف کے عدل کے بادشاہ تھے۔ اللہ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پانی کا دیکھ لیا، اب تیل کا بھی دیکھنا ہے، بچیا کچیا قیامت تک تو ہوتا رہے گا، کس کس پہ قبضہ ہے میرے خواجہ کا۔ تم چیلنج کرتے جاؤ، ادھر سے جواب آتا چلا جائے گا، ادھر سے ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا پانی تو ہے، کہاں ہاں پانی ہے حضور، کہا پانی ہی ڈال دو کٹورے کے اندر، چراغ جس میں جلاتے ہیں اس کے اندر پانی ہی ڈال دو۔ پانی بھر دیا گیا، کہاں جلا دو چراغ، چراغ جلا دیے، تیل کے بجائے پانی سے چل رہا ہے، پانی سے چل رہا ہے۔ اب ہوا یہ حضرات کہ ادھر سے تو پانی سے جل رہا ہے، خانقاہ غریب نواز میں چراغ پانی سے جل رہا ہے، اور پورے اجمیر میں خود راجہ کے محل میں جو تیل والا چراغ تھا جب وہ جلاتے ہیں تو وہاں جل نہیں رہا ہے، ادھر روشن ادھر بند اندھیرا۔ وہ چاہتا تھا یہاں اندھیرا ہو، لیکن اندھیرا آئے گا کہاں سے، یہ تو نور والے لوگ ہیں، ان کے پاس ایک نور نہیں، اسلام کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، نبی کی سنت کا نور ہے، نبی کی محبت کا نور ہے، نور ہی نور ہے یہاں، تو یہاں اندھیرا کیسے آئے گا؟ ولایت کا نور ہے، عبادت کا نور ہے، ایمان و یقین کا نور ہے۔ حضرات گرامی ادھر خانقاہ غریب نواز میں تو روشنی ہے، اور ادھر راجہ کا محل اور سمیت پورا اجمیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ جلا رہے ہیں مگر نہیں جل رہا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں ہو رہا ہے، ہو ہی نہیں رہا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ پہلے پانی والی اب تیل والی، اب پتہ نہیں کس کس والی کرامتیں ظاہر ہوگی۔ تو کرامتیں یوں ہی ظاہر نہیں ہوتی ہے، جب چیلنج ہوتا ہے تو چیلنج کے مقابلے میں جواب میں کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ ہوا کہ دیکھنے میں معلوم پڑ رہا تھا کہ سارا اجمیر اندھیرے میں ہے، خواجہ کا نگر اجالے میں ہے، اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے۔ اب انہیں معلوم ہوا، راجوں کو عقل آئی کہ یہ کرامت، یہ چیز بھی اسی فقیر معین الدین سے ہوئی ہے، یہ وہی فقیر ہے جو کر سکتا ہے، یہ وہی وہ اللہ والا ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ بڑا مقرب ہے، مقبول بارگاہ ہے۔ کل کے راجہ کو بھی سمجھ میں آ گئی تھی، اور آج کے کئی لوگوں کو بھی سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ خواجہ کا در وہ در ہے کہ جہاں کہیں تقدیر نہیں بنتی ہو تو خواجہ کے در پہ بن جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا بھی آج بھی عقیدہ ہے کہ خواجہ خواجان کو اللہ نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ چیز عطا ہو جاتی ہے، وہ آپ ظاہر کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو حضرات چراغ روشن، اب تو کیا تھا، مرتا کیا نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب کے وہاں پھر سپاہیوں کو بھیجا، خادموں کو بھیجا، پہلے بھی بھیجا تھا، کہاں تھا بیٹھ جا تو بیٹھ گیا، اٹھ نہیں پایا وہ بندہ، دوسرے بندے کو بھیجا، آپ سن چکے۔ آخر میں راجہ بوکھلا گیا کہ یہ کیا ہوا، جو جاتا ہے آتا کیوں نہیں ہے۔ وہ گیا تو اسے کہا تو بھی بیٹھ جا، اشارہ ہوا، بیٹھا تو زمین نے پکڑ لیا، اٹھ نہیں پا رہے۔ اب پھر ایسا ہوا تو پھر بھیجا گیا، کہا کہ حضور ہمارے وہاں اندھیرا ہے اور یہاں آ کے دیکھا تو اجالا ہے، تیل تو ہم نے آپ کے وہاں بند کیا تھا، مال تو یہاں بند کیا تھا، لیکن وہاں تو مال ہو کے بھی کچھ نہیں، اور یہاں بظاہر غریب نواز کچھ ہے نہیں ظاہری طور پہ، اور یہ ساری چیزیں۔ آپ نے فرمایا دیکھیے یہ اندھیرا ہم نے نہیں کیا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، ہم تو کہاں، ہم تو اجالا پھیلانے آئے ہیں، روشنی میں لانے آئے ہیں، ہم تو علم کی روشنی میں انسانیت کی روشنی دینے آئے ہیں، اور آپ یہ جو ہے اندھیرا کرنا چاہتے ہیں، تعصب کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال
سرکار غریب نواز ہے، معافی مانگی تو آپ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو لقب ہی چراغ دہلوی پڑ گیا، نصیر الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ روشن چراغ کر دیا۔ تو جناب والا یہ اللہ والوں کی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، مگر وہ جب تک سامنے سے کوئی فرعون کھڑا نہیں ہوتا موسیٰ ظاہر کیسے ہوگا؟ جب نمرود کھڑا ہوتا ہے تو ابراہیم ظاہر ہوتے ہیں، جب بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بڑے ولی ظاہر ہوتے ہیں، بڑی کرامتیں ظاہر ہوتے ہیں، بڑی قدرتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ جب یزید آتا ہے تو پھر امام حسین بتاتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ اگر یزیدیت یہ سمجھ کر آتی ہے کہ ہم فتح پالیں گے، کابو ہمارا ہے، تخت ہمارا ہے، قبضہ ہمارا ہے، دمشق پہ حکومت ہماری ہے، کوفہ پہ حکومت ہماری ہے، ہم جبراً ظلماً جو چاہے کر سکتے ہیں، یہی تو خیال تھا نا اس کا، یہی سوچ رہا تھا وہ، اس کے سپاہی یہی سوچ رہے تھے، اس کے لوگ یہی سوچ رہے تھے۔ مگر قربان جاؤ، جب پیارے آقا کا شہزادہ حسین ابن علی اور خانوادہ مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ جب میدان میں اتر جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں اتر جاتے ہیں، تو کہاں کا تخت، کہاں کی حکومت، کہاں کا ابن زیاد، کہاں کا سمر، کہاں کا لعین، کہاں کا ظلم اپنی انتہا کرتا ہے۔ مگر قربان جاؤ، حقانیت کا بادشاہ حسین اسے اس صبر سے، استقلال اور استقامت سے وہ جواب دیتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یزیدیت، ظلمیت مٹ کر کے اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا ہے۔ تو حضرات، جب کوئی چیز اندھیرا ہوگا تب اجالے کی اہمیت ہوگی، ہے نا۔ اہمیت کب ہوتی ہے؟ جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو تو سامنے چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ رات ہے تو دن کا اجالا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، آگ ہے تو ٹھنڈک کا پتہ چلتا ہے کہ پانی کیا چیز ہے، جب تکلیف ہو تو راحت کا احساس ہوتا ہے کہ راحت میں کتنی راحت ہوتی ہے نا۔ ایک چیز جب مقابلے میں ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے، اس چیز ظاہر ہوتی ہے۔ جب باطل ہے، غلط ہے، باطل ہے، تو حق کا پتہ چلتا ہے کہ حق کیا چیز ہے۔ جب کوئی چیز غلط ہے، باطل ہے، جب ظاہر ہوتا ہے تو حق کی اہمیت، حق کا اجاگر، انصافیت کا اور ساری چیزوں کی اجاگری پتہ چلتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے تاریخ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ناقص و ہر عاقل، کئی لوگ اسلام میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کے بڑے بڑے سائنس لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بڑے ڈاکٹروں نے کلمہ پڑھ لیا، بڑے جاہل سے جاہل انسان نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج تک تاریخ گواہ ہے، قرآن پڑھنے والا ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ لوگ اسلام کے آج بھی اتنے قریب کیسے آ گئے ہیں؟ اسلام میں داخل کیوں ہو رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے، وہ باطل دیکھ چکے ہیں، وہ غیریت دیکھ چکے ہیں۔ اب جب ان کے سامنے حق آیا، سچ آیا، ان کو سمجھا، سیکھا اور قریب ہوئے تو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اسلام جو ہے مکمل صحیح ہے، دین اسلام بہت مکمل دین ہے، بہت عظیم ترین دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والے کو ہر ضابطے اور اصول کو سمجھا دیا کرتا۔ عزیزان محترم، آج کی تاریخ میں بھی دنیا کے جو بڑے تحقیق دا یہ بات روز روشن کی طرح، سورج کی طرح آیا ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ، اور یہ بات انہوں نے خود ظاہر کی کہ دنیا کے سارے دینوں کے اندر، سارے مذہبوں میں اگر کوئی مذہب سچا، حق اور مکمل ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ ایک غیر لوگ تحقیق کر کے، ہر مذہب پہ تحقیق کر کے، مکمل کئی سالوں کی محنت کر کے جب وہ نتیجہ برآمد کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دنیا کے اور ہندوستان کے سب مذہب جتنے بھی ہیں، اس میں اگر کوئی مذہب سچا ہے، مکمل ہے، صحیح راستہ ہے، انصاف ہے، صحیح چیز، تو وہ اسلام ہے۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام کو اتنا مان رہے ہو، یعنی اسلام کو اتنا درجہ دے رہے ہو سارے مذہب پہ تحقیق کرنے کے بعد، تو پھر آپ مسلمانوں سے کیوں اتنا ہو؟ کہاں اسلام تو بڑا اچھا ہے لیکن مسلمان اچھا نہیں ہے۔ یہ ان کا جواب ہے کہ اسلام کو ہم کو کوئی اعتراض نہیں، اسلام تو کیا شان ہے، ہم نے تحقیق کی ہے، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کی حالات دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے اعمال دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے شب و روز دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی دیکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اسلام یہ بتاتا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام یہ بتاتا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام نے تو یہ حکم دیا تھا اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے، مسلمان ایسا ہے، تو پھر ہم ایسے مسلمان نہیں بننا چاہتے ہیں۔
ایسے مذہب میں ہمیں نہیں آنا، مذہب تو بڑا اچھا ہے مگر اس کے ماننے والے تھوڑا صحیح نہیں ہیں، یہ ان حضرات کا کہنا ہے۔ آپ دیکھیے یہ حقیقت بات بھی ہے، حقیقت بات بھی ہے نا، وہ لوگ اسلام کو جب دیکھتے ہیں، غریب نواز کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور ہمیں دیکھتے تو کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھتا اور دشمن بن جاتے ہیں اسلام۔ انہیں دیکھ کر اسلام سے محبت ہو جاتی تھی اور آج لوگ ہمیں دیکھ کر نفرت کر رہے ہیں اسلام سے۔ کچھ تو فرق ہوگا، کچھ تو بات ہوگی، کوئی تو چیز ہوگی، کوئی تو کمی رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہوگی کہ پہلے قرون اولیٰ کے بزرگوں کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بے شمار لوگ راہ راست پہ آ گئے، اور آج ہمارا حال ہے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ دور ہو رہے ہیں، اسلام سے، دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہو رہے ہیں۔ تو کوئی تو چیز کی کمی ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے نا۔ آج مسائل کی دنیا میں دیکھو، شریعت کے مسئلے میں تو جمعہ کے مسائل، نمازوں کے مسائل، یہ قربانی آ رہی ہے نا، قربانی کے مسائل کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ جمعہ پڑھتے ہیں مسائل نہیں معلوم، قربانی کرتے ہیں مسائل نہیں معلوم، رمضان کے روزے رکھتے ہیں مسائل نہیں معلوم، مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، کبھی مسئلے کے تحقیق کہ بھئی یہ ہم ادا کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کیا نہیں، کیسے ادا کیا جائے گا، کیا ہے اس کو، کیا ہوا ہے، کس طرح ہے، اس کی شرائط کیا ہے، وہ بس چل رہا ہے، دیکھا دیکھی دیکھ لیا، قربانی ایسے ہوتی ہے، لائے ہو گیا۔ ارے بھائی پوچھو کیا ہے، نکاح ایسے ہوتا ہے تو ویسے، ارے پوچھو علماء سے نکاح کیسے، یہاں تک ہے کہ تم کوئی کنکودری چھپاؤ تو علماء سے پوچھو کہ ہم کیا کریں، ہر چیز پوچھ کر کے کرو کہ اسلامی ریت سے شریعت کیا کہے، نہیں کوئی پوچھنا ووچھنا تو ہے ہی نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو جیسا چل رہا ہے عمل کرتے، لیکن اس کو طریقے سے کرو گے تب چیز بہت پتہ چلے گی، خالی کر لینے حج پہ لوگ جا رہے ہیں، کئی لوگ ایسے نہیں معلوم ہے، حج کر کے آ جائیں گے حاجی صاحب، لیکن حاجی صاحب کا ارکان میں کیا کیا اصول ہے، کچھ تو ماشاءاللہ سکھاتے ہیں تو وہاں سیکھنے جاتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ تو نہیں جاتے، اور اگر جاتے بھی ہے تو دماغ میں تو لیتے نہیں لیتے ادھر ہو جائے گا، وہاں جا کر کے عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں، عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، ارکان سیکھو، پھر بھی حج عمرہ کا تو لوگ سکھاتے ہیں، ہر مقام پہ ہوتا ہے لیکن نماز روزہ قربانی نکاح کے بعد کے گھریلو معاملات، ہر چیز کا علم، مسائل، کیسے زندگی گزارنا ہے، جمعہ کے کیا معاملہ ہے، غسل کے کیا معاملہ، وضو کے کیا معاملہ، نماز کیسے ہے، کبھی نہ کبھی میں نے خود جمعہ میں بھی بیان کی ہے اور درس میں بھی بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ ہے، اس کے اصول یہ ہے، پورا طریقہ یہ، اس کے شرائط و فرائض یہ، اس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس طریقے سے ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے، یہاں پر اس کو یہ لاگو پڑتا ہے، اس میں یہ احتیاط ہوتی ہے، زبان میں یہ احتیاط ہوتی ہے، ارکان میں یہ احتیاط ہوتی ہے، طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے۔ اسلام سیکھو، مطلب ہم اسلام نے جو سکھایا اس سے بہت دور، علم سے دور، مسائل سے، بس پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کر لیا، ہر چیز ادا کر لی اپنے، ہو گیا، زکوٰۃ دینی تھی دے دی، ارے بھائی کیا اس کا سیکھو، آپ کس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، مرحوم کے کیا معاملات ہیں، میت کے کیا معاملات ہیں، جنازے کے کیا معاملات ہیں، نہیں، خوشی ہو تو کیا معاملہ، غم ہو تو کیا معاملہ، زندگی میں ہر چیز آتی ہے، شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، موت میت ہوتی ہے، غم کا ماحول ہوتا ہے، بہرحال تو کم سے کم ہم پر جو ضروری ہے، جیسے قربانی ہے، نماز ہے، جمعہ ہم ادا کرتے ہیں، تو اس کے تو مسائل سیکھ لیں، کم سے کم وہ چیز تو ہم حاصل کر لیں، وہ اس کے اوپر تو توجہ دے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم زندگی میں جو ارکان ادا کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر اگر چل رہے ہیں تو کیسے چل رہا ہے، کس طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے بڑے لوگ، وہ تو عالم ربانی تھے، ہر چیز کا علم حاصل کرتے تھے، خود مخدوم جہانیہ جہاں گست رحمۃ اللہ تعالیٰ چاروں مسلکوں کا علم تھا، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، چاروں مسلک کا علم تھا، چاروں مسلک کے عالم تھے مخدوم جہانیہ جہاں، یہاں ایک مسلک کے بھی ٹھکانے نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے ہر زبان پہ ان کو عبور حاصل تھا، عربی، اردو زبان، یہ فلاں، ہر زبان، انگلش، اور یہاں ایک زبان کے ٹھکانے نہیں، عربی ہی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے۔ وہ ایسی ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے، عرفہ کی یہ نماز ہے، 14 شعبان کی الگ سے نماز، دین میں یہ نماز ہے، 15 کو یہ الگ ہے، 15 رمضان کی ایک الگ نماز، 9 ذی الحجہ، 9 10 روز آ رہے ہیں، یہ ذی الحج کے کتنے عظمت والے دن ہیں، یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں، بڑے اس میں نوافل ہے، بڑی عظمت و ثواب کے دن ہیں، لیکن لوگ محروم ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں، بہت سے دلچسپ بھی ہے، عمل بھی کرتے ہیں، لگاؤ بھی، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت یہ پائی جاتی ہے کہ غفلت کا شکار ہے،
دوری کا شکار ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا دین کے قریب آ جائیں، سیکھیں سمجھیں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس پر عمل کرے۔ جب ارکان ادا کر رہے ہیں تو اس کو طریقے سے ادا کرے، اسے مکمل طریقے پہ نبھائے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جمعہ کے مسائل، خطبے کے مسائل، بات ختم کرتا ہوں آج کا ایک دو خطبے کے مسائل سن لیجیے، پہلے بھی بہت سی مرتبہ بیان ہو چکا ہے۔ خطبے میں آپ پہلی مرتبہ جب بیٹھیں گے پہلے خطبے میں تو آپ کو ایسے ہاتھ کر کے بیٹھنا ہے، دو زانو یعنی جیسے التحیات للہ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں آخر میں قاعدے میں، اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے اور ہاتھ ایسے رکھنا ہے۔ اور دوسرے خطبے میں ہاتھ ایسے رکھنا ہے جیسے التحیات کے وقت، 2 رکعت فرض کا ثواب۔ اور اس میں دعا مانگنے کا جو حکم ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگو، اس کا حکم یہ ہے ہاتھ بھی نیچے رہے گے، زبان بھی نہیں ہلے گی، من ہی من میں دعا ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ اللہ ایسا، یہ نہیں ہوگا، یہ دعا کو یہ حکم ہے نا، دعا ہے اس میں قبولیت کی علامت ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دی اور زبان ہلا دی تو کیا مطلب کچھ آپ سمجھیں کہ میں نے دعا مانگی ہے، قبولیت کا وقت تھا تو 2 خطبے کے بیچ میں، لیکن مانگنا کیسے ہے؟ زبان بھی نہ ہلے، ہاتھ بھی نہ اٹھے، ہاتھ بھی نیچے رہے، زبان بھی بند رہے، من ہی من میں اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ 2 خطبے کے بیچ میں والی دعا کا حکم ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں شریعت مسائلہ کو سیکھنے پر اور طریقت پر عمل کرنے اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔